الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ آج ہم انشاءاللہ ضرب الامثال امثال القرآن کے پروگرام کے سلسلے میں صدقہ کر کے ضائع کرنے والوں کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 میں ارشاد ہوتا ہے، أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اس حال میں اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی کمزور ہوں، تو اچانک اس باغ پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ بھری ہو تو وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بیان کے بارے میں یہ چوتھی مثال ہے جو سورۃ البقرہ میں یکے بعد دیگرے دی جانے والی مثالوں میں سے ایک ہے اور آخری ہے۔ مثال کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ خرچ کرنے کے بیان میں جو پہلے پے در پے آیات آئیں جن میں خرچ کرنے کی فضیلت اور خرچ کرنے کے کچھ آداب بیان ہوئے، اور پھر ریاکاری اور احسان جتانا اور اذیت جیسے ایسے اسباب بیان ہوئے جو خرچ کرنے کے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں، تو یہاں خاص طور پر اس آیت میں بھی ریاکاری، احسان جتلانے اور اذیت دینے کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کی مثال دی جا رہی ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَہُ جَنَّةٌ، اَیَوَدُّ کیا چاہتا ہے کوئی ایک تم میں سے، احدکم یہاں حمزہ استفہام کا ہے، یعنی استفہام نفی کے معنی میں ہے، یعنی کوئی بھی نہیں چاہے گا
کہ اس کا ایسا باغ ہو جس کا اتنا بھیانک انجام ہو جو آخر میں بتایا گیا ہے، لیکن باغ کا جو منظر ہے اور باغ کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھ کر تو ہر کوئی چاہے گا کہ اس کا ایسا باغ ہو۔ تو اس لیے یہاں پر سوال کیا گیا ہے۔ یودو کا لفظ جو ہے یہ ود سے ہے۔ ود کہتے ہیں خالص محبت کو، کسی چیز کے ساتھ کامل محبت ہونا، اس چیز کے حاصل ہونے کی آرزو اور تمنا کرنا۔ یعنی کیا کوئی تم میں سے ایسا باغ حاصل کرنے کی تمنا کرے گا، چاہے گا کہ وہ اس کے پاس ہو؟ کیسا باغ؟ من نخیل و آناب، جو کھجوروں اور انگوروں پر مشتمل ہو۔ کھجور اور انگور پھلوں میں سے بہترین پھل ہیں جو غذا بھی ہیں اور دوا بھی ہیں۔ یہ پھل عام پھلوں کے مقابلے میں افضل ہیں، ان کے فوائد بھی زیادہ ہیں، اور خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ عجوہ کھجور میں شفا بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالائی علاقے کی عجوہ کھجور کا نہار منہ استعمال کرنا ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا ہے، یعنی ٹاکسنز وغیرہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پھل مزے میں، ذائقے میں، غذائیت میں بہت مفید ہیں، فائدہ مند ہیں، اور اس لیے بھی ان کی مثال بیان کی گئی کہ عربوں کے ہاں یہ دو پھل عام طور پر پائے جاتے تھے جن سے سبھی واقف تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر مینگو کی مثال دی جاتی تو وہاں لوگ نہ سمجھتے کہ آم کیا ہوتے ہیں، تو قریب کی مثال دی گئی کہ لوگ بات بھی سمجھیں۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جگہ بھی باغ والوں کا قصہ آیا تو وہاں بھی انہی پھلوں کا ذکر ہے۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ انہار جمع کا صیغہ ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باغ میں صرف ایک نہر نہیں تھی، مختلف طرح کی نہریں تھیں، اور یہ باغ کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باغ ایک بڑا باغ تھا، چھوٹا سا نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک بہترین باغ تھا کہ جس میں آبپاشی کا مکمل انتظام تھا، کوئی اس میں مشقت کی بات نہیں تھی، کیونکہ بارش کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اگرچہ بہت بہترین ہوتی ہے جب ہو تو، لیکن نہ ہو تو پھر کام رک بھی جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کنویں سے پانی نکال کے کھیت کو لگانا پڑے تو وہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس کے برعکس اگر کسی باغ کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں تو اس کے مالک کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ لوگ ایسی جگہ پر رشک کرتے ہیں، ایسے باغ پر، ایسے کھیت پر۔ اور اسی طرح یہاں من تحتها الانہار میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ پانی اس کی اپنی ملکیت تھا، کہیں اور سے نہیں لے رہا تھا۔ بعض نہریں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسروں کے علاقے سے بہہ کے آ رہی ہوتی ہیں اور وہ جب چاہیں ان کا ناکہ بند کر دیں اور پانی رک جائے، تو ایسی بھی کوئی مشقت نہیں تھی۔ یعنی ہر لحاظ سے پرفیکٹ قسم کی سہولتیں تھی، مکمل سہولتیں تھیں، بہترین صورتحال تھی۔ لہو فیہا من کل الثمرات، مزید یہ کہ اس باغ میں ہر طرح کے پھل تھے، یعنی پھلوں کی مختلف اقسام پر مشتمل تھا۔ اب جن کے نام نہیں لیے گئے وہ مختلف میوے، سبزیاں اور کئی قسم کے پھل ہو سکتے ہیں۔ تو اس باغ میں خاص طور پر 3 چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ نمبر 1 کہ اس باغ میں کھجوریں اور انگور ہیں، یہ ایسے پھل ہیں کہ جو تازہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور خشک ہونے کے بعد بھی استعمال ہوتے ہیں، ڈرائی ڈیٹس اینڈ ڈرائی گریپس جو ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر متعدد نہریں ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس باغ میں اور بھی مختلف قسم کی نباتات ہیں، پھل ہیں، میوے ہیں۔ تو یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے، پہلا منظر ہے کہ ایک شخص کے ایسے باغ کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جس کو امیجنیشن میں بھی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے اور انسان رشک کرتا ہے کہ کاش میرا ایسا باغ ہو۔ لیکن اب مثال کا دوسرا حصہ یا آیت کا دوسرا حصہ سامنے آتا ہے کہ باغ کا جو مالک ہے اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، ساری زندگی اس نے کام کیا، اپنا باغ لگایا، کیونکہ باغ کی جب تک کیئر نہ کریں، اس کا خیال نہ رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ
وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کا پھل نہیں آتا یا ضائع ہو جاتا ہے یا اس میں ویڈز اگ جاتی ہیں. لیکن اس شخص نے اب بھرپور خیال رکھا، پوری محنت کی، اور اب کام کر کر کے ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا، بالکل تھک گیا، بوڑھا ہو گیا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی کمزور اولاد ہے، یعنی خود مالک کو بڑھاپا لاحق ہو گیا ہے، اور اولاد جو ہے وہ ابھی یا تو چھوٹی ہے، ضعفاء کمزور اس اعتبار سے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو، وہ ہینڈی کیپ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو ان کے ساتھ، یا یہ کہ ناسمجھ قسم کی ہو، ذہنی طور پر عقلی طور پر کمزور ہو کہ انہیں کام کاروبار نہ آتا ہو، اور ان سب کی روزی کا اور ان سب کی ضروریات کا انحصار اسی باغ پر ہو. تو اس شخص نے پوری محنت کر کے باغ تیار کر دیا تاکہ وہ بڑھاپے میں آرام کر سکے یا دنیا سے جانے کے بعد اس کی اولاد اس باغ سے پورا فائدہ اٹھا سکے. اب اسے اس باغ کی بھرپور آمدنی کی امید تھی، لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ اور ہاں، خاص طور پر یہاں بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے یا ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان جوانی کی طرح بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، زیادہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ جوان انسان جو ہے وہ مزید اپنے کاروبار کو بڑھا سکتا ہے، زیادہ محنت کر سکتا ہے، کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے، نقصان ہو جائے تو وہ ایک نئی راہ اختیار کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر اب صورتحال یہ ہے کہ انتہائی بڑھاپا اور انتہائی کمزور اولاد اور اس کے بیچ میں ایک اور آفت آ گئی. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو اس باغ کو آ پہنچا ایک بگولا. اعصار، اعصار جو ہے یہ ٹورنیڈو کو کہتے ہیں. عربی میں اس کا ایک معنی کیا جاتا ہے آگ کا بگولا جو جان لے لیتا ہے، یعنی اچانک آ پڑنے والی آگ جو انسان کو وہیں بسم کر دے. اسی طرح اس کا معنی ہے گول گھومنے والی آندھی، بگولا جیسے ٹورنیڈو میں، اور پھر وہ ورٹیکلی اوپر کو بھی جاتی، یعنی گھومتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلندی کی طرف چڑھتی جاتی ہے اور ساتھ آگے بھی رواں ہوتی جاتی ہے. تو اس سے گول گھومنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھیرے میں جو چیز آتی ہے پھر اس کو وہ فنا کر کے رکھ دیتی ہے، یعنی جس چیز کے پاس سے بھی گزرتی ہے اس سے لپٹ جاتی ہے. جیسے کپڑے کو بل دیے جاتے نا، تو ایسے یہ چیزوں کو بل دیتی جاتی ہے، اپنے اندر سمیٹتی جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ آندھی جو ہے اس کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ تباہی تباہی لاتی ہے، یعنی اس میں خیر نہیں ہوتی. یہ ایسی ہوا ہے جو خیر نہیں لاتی، ریح نقیم ہے، ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. یہ عام طور پر نہیں چلتی ایسی ہوا، بہت ریئر کیسز میں ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے 2003 میں ایسا ٹورنیڈو یا ایسا بگولا دریافت ہوا کہ جس میں ہوا بھی تھی اور اس کے اندر آگ بھی تھی، اور باقاعدہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں نیٹ پر. یعنی تیز ہوا اوپر کو اٹھ رہی ہے اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ آگ بھی اوپر جاری. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جہاں آگ ہوتی ہے اگر ہوا چلے تو آگ بجھ جاتی ہے، لیکن یہ اس قسم کی آگ ہے کہ جس ہوا نے اس کو اپنے گھیرے کے اندر لیا ہوا ہے اور وہ بھی خوب بھڑکتی چلی جا رہی ہے. اور یہ بھی معنی کیا گیا کہ اس میں بہت شدید حرارت بھی ہے. فیہ نار. اب ہوا یہ کہ یہ گول گھومنے والی آندھی، یہ بگولا، یہ اعصار، یہ ٹورنیڈو آگ لیے ہوئے اس باغ کے پاس سے گزرا، اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ہر چیز اس کی تباہ کر دی. اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں تو جاپان کی ایک زلزلے کی تصویر نظر آتی ہے، اس میں ایک علاقہ دکھایا گیا ہے کہ جس میں زلزلے کے بعد ایسی ہوا سی چلی کہ جس میں آگ تھی، جس نے اس پورے علاقے کو شاید 38 منٹس میں تباہ کر کے جلا کے رکھ دیا. تو فاحترقت، یعنی جب یہ آگ پڑی اس باغ کو تو اس کے پتے، اس کے پھل، اس کی ٹہنیاں، اس کی جڑیں
سب کچھ خشک ہو گیا، جل گیا، راکھ ہو گیا۔ اب آپ سوچئے کہ اس آدمی کا حال کیا ہوگا، وہ کس قدر رنجیدہ ہوگا، کس قدر غمگین ہوگا کہ عین بڑھاپے میں اپنی کمزوری اور اولاد کی کمزوری کی حالت میں اس نے باغ کھو دیا کہ اب نہ تو وہ خود کما سکتا ہے، نہ بچے اس کو کما کے دے سکتے ہیں۔ مصیبت پر مصیبت پر مصیبت۔ تو اب انجام کیا ہے کہ زندگی آئندہ کی انتہائی تنگ ہوگی، حسرت ہوگی اور ریگریٹس ہی ریگریٹس ہوں گے۔ ساری محنت، سارا سرمایہ لگایا ہوا، ساری جوانی اس میں کھپائی ہوئی، سارا وقت لگایا ہوا، سب کچھ برباد ہو گیا آن کی آن میں۔ یعنی اب ہاتھ ہی ملتا رہ گیا وہ شخص کہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، شدید حسرت کا شکار ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ ابتدا کتنی خوبصورت اور انتہا کتنی بھیانک۔ یعنی خوبصورت باغ، وافر پھل، وافر پانی، اور انتہا میں راکھ ہی راکھ، کچھ نہیں بچا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی دلائل واضح کرتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی عبرت حاصل کرو، سبق لو، رہنمائی حاصل کرو۔ یہ کن لوگوں کی مثال ہے؟ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنے صدقات دینے کے بعد، نیک اعمال کرنے کے بعد احسان جتاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ساری نیکی جو بظاہر بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے اس باغ کی طرح، سب کی سب ضائع ہو جائے گی۔ اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ملے گا آخرت میں، جبکہ ان کو اس کی شدید ضرورت ہوگی۔ تو آپ دیکھیے کہ اس باغ میں بہت ساری خوبیاں تھیں، لیکن اس ساری خیر کے باوجود اس کے کہ اس میں پانی بھی تھا، نہریں بھی تھی، لیکن آگ حاوی ہو گئی۔ وہ ہوا اس پر ایسی اس نے اپنے گھیرے میں اس کو لیا کہ کچھ بھی نہ چھوڑا۔ تو جب آپ ایسے باغ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہر شخص کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اتنا مکمل اور اتنا خوبصورت باغ، مالک کتنا خوش قسمت ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ عین اس وقت جب کہ اس کو ضرورت ہے اس باغ کے فائدے کی، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، اور اس کے پاس صرف حسرتیں باقی رہ جاتی ہیں، غم، پریشانی، مستقبل کا خوف، تکلیف ہی تکلیف، اولاد کو دیکھ کے، ان کی شکل کو دیکھ کے بھی تکلیف، اپنی حالت کو دیکھ کے بھی تکلیف، باغ کو دیکھ کے بھی تکلیف، ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ہے۔ اسی طرح کی ایک مثال ہمیں سورۃ الکہف میں بھی ملتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دو لوگوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک کے پاس دو باغ تھے جن میں انگور تھے، اور انگور اندر تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس باغ کو کھجوروں نے گھیر رکھا تھا۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، باغ کے اندر کھیتی بھی تھی، یعنی اور بھی چیزیں لگی ہوئی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا، اس کے بیچ نہریں بھی چل رہی تھی۔ وکان لہ ثمر، اور اس کا بہت سا فائدہ تھا، پھل تھا، آمدنی تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ ان دو مثالوں میں کافی مماثلت بھی پائی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص محنت کرتا ہے اور خصوصاً عبادت میں محنت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے۔ ایسا عمل اس کھیت کی طرح ہے جس میں پھل پھول ہیں، نہریں ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، انتہا دلکش باغ ہے۔ یعنی یہ ہمارے نیک اعمال ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک دلکش باغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور بگولا کیا ہے؟ نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال،
چاہے وہ جو ان آیات میں بیان ہوئے یا اس کے علاوہ جن کی کچھ تفصیل میں آگے جا کر بیان کروں گی۔ انسان اپنے اعمال کا سب سے زیادہ ضرورت مند کب ہوگا، یا ان کے اجر کا، یا ان کے ثمر کا، یا ان کے نتیجے کا؟ جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا۔ لیکن جب وہاں پہنچے گا لم یجد شیئا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور پورا پورا اس کا حساب چکا دیا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر یہاں ایک منافق شخص کے اعمال کا ذکر ہے جو بظاہر بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، چیریٹی کے بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن وہ صدقہ خیرات صرف اور صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں منافقین ہی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خرچ نہیں کرتے مگر یعنی کہ وہ دکھاوے کے اعمال کرتے ہیں، ناپسندیدگی سے خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں شہرت کی بات ہوتی ہے وہاں پر یا ضرورت یا فائدہ یا مقصد کوئی ہوتا ہے تو خوب خرچ کرتے ہیں۔ تو باغ کے حسن اور خوبصورتی سے مراد منافق کا عمل ہے جو بظاہر بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بظاہر بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، دعوتوں پہ آپ کو بلاتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ لوگوں کے بہت سے کام کر رہے ہیں، لوگ آ کر ان کو اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہیں، وہ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، خوشی غمی کے موقع پر وہ لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں، مبارکبادیں دینے حاضر ہوتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو فوتگی کے موقع پہ حاضر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انہیں کوئی شکایت بھی ہو جائے تو شکایت بھی پی جاتے ہیں۔ لیکن جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جائے یا جہاں ان کو کوئی فائدہ نظر نہ آئے یا کوئی ان پر تنقید کر دے یا پھر یہ کہ ان کے مفاد پر کوئی زد پڑے تو ان کی اصلیت کھل کے سامنے آ جاتی۔ وہ جتنا بھی آپ کے ساتھ احسان کر رہے ہوتے ہیں یا جتنے بھی بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سب سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اب وہ آپ کو سلام میں پہل نہیں کریں گے، آپ کو دیکھ کے مسکرائیں گے نہیں، آپ کو اپنی دعوت میں بلانا بھول جائیں گے، آپ کو مشکل پیش آئے گی تو وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے، اگر آپ ان سے شکوہ بھی کریں تو وہ بھی کوئی بہانہ کر دیں گے کیونکہ ان کو آپ سے شکایت ہو گئی۔ آپ انسان تھے، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو بعض لوگ دنیاوی فائدوں کے لیے دیندار بنے ہوئے ہوتے ہیں، دنیاوی فائدوں کے لیے وہ لوگوں میں اپنی پبلک ریلیشننگ بڑھانے کے لیے، پی آر کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا رکھ رکھاؤ کرتے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ ان کے لیے لوگوں سے ان کو فائدہ نہیں پہنچا جس کی وہ توقع رکھتے تھے، یا کوئی شخص ان کی توقعات پہ پورا نہیں اترا تو سب کچھ ختم کر کے رکھتا۔ اور آپ حیران ہوگے کہ یہ کیسے دوست تھے، یہ کیسے لوگ تھے کہ جو اتنی محبتوں کا اظہار کرتے تھے اور جب مقصد پورا نہیں ہوا تو نگاہیں ہی پھیر لی، رنگ ہی بدل لیا۔ تو ایسے شخص کی یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ جس نے باغ سنوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ڈفرینٹ چیزوں کا ذکر ہے نا، پانی بھی ہے، کھیتی بھی ہے، کھجور کے اونچے درخت بھی ہیں، انگوروں کی بیلیں بھی لٹک رہی ہیں، اور بھی طرح طرح کے پھل ہیں، یعنی ہر قسم کی نیکیاں کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کے علاوہ باقی بھی نیکیوں کے کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ دنیا میں جلد ملنے والا بدلہ، اور جب وہ بدلہ نہیں ملتا تو پھر وہ نیکی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ صرف اس وقت کام کرتے ہیں جب آپ ان کی تعریف کرتے رہیں، ان کو تعریف کا فیول چاہیے ہوتا ہے، خوشامد کرتے رہیں ان کے آگے پیچھے پھرتے رہیں، پھر تو وہ آپ کے کام آئیں گے، ورنہ نہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ کسی کے ساتھ مہربانی کرنا اس پہ گویا صدقہ کرنا ہے، تو اس کا واپس اس سے صلہ چاہنا، اپنے اجر کو ڈھانا ہے۔ تو جو شخص شروع میں اللہ کی رضا
کے لیے خرچ کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، لیکن کبھی اللہ کی رضا بھی دل میں ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دکھاوا نہیں بھی کرتے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو ابتدا میں تو ان کو اجر حاصل ہو جاتا ہے، لیکن پھر کسی وقت تنگ آ کر پھٹ پڑتے ہیں اور احسان جتا کے اذیت دے کے سارا کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک طرف ریاکار کی مثال ہے اور دوسری طرف ایسے بندے کی مثال ہے کہ جو ویسے کام ٹھیک کرتا ہے، ایمان بھی ہے اس کے اندر، اللہ کے لیے بھی کر رہا ہے، لیکن احسان جتانے کی عادت نہیں جاتی اس کی، یا اذیت دینے کی عادت نہیں جاتی۔ تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا جس کا وہ منتظر ہوگا۔ کتنا بڑا شوق ہوگا کہ انسان نیکیاں کر کر کے جمع کر رہا ہے اور بڑا خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں جب قیامت کے دن جاؤں گا تو میرا بڑا اچھا استقبال ہوگا، اور جب وہ وہاں جائے گا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے بکھر چکا ہوگا۔ تو ایسے شخص کا پھر کیا حال ہوگا؟ تو اگرچہ یہ صدقات کے سلسلے کی مثال ہے، لیکن آیت کا عمومی معنی بھی ہے جو ہر نیکی کرنے والے کو عام ہے، یعنی یہ مثال ان سب لوگوں کے لیے بھی عام ہے جو نیک عمل کرتے ہیں پھر ساتھ ہی کوئی فاسد عمل کر کے اپنے عمل کو باطل کر لیتے ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کیونکہ مثال کے الفاظ عام ہیں اور جو عام الفاظ ہوتے ہیں ان کا عمومی معنی لیا جاتا ہے، اس کو صرف کسی ایک خاص نیکی کے لیے مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو لوگ نیک اعمال کرنے کے بعد ان کو ضائع کرتے ہیں ان کا حشر یہی ہوگا کہ وہ اعمال ان کے دھول بن کے ختم ہو چکے ہوں گے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں یہ مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، خواہ وہ صدقہ ہو یا کوئی اور عمل، پھر وہ ایسے عمل کرتا ہے جو اس عمل کو تباہ کر دیتے ہیں، یعنی پہلے عمل کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ آیت کس معاملے کے متعلق ہے؟ ایود احدکم، یہی آیت پڑھ کے سنائی۔ صحابہ نے کہا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت عمر غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہو ہم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ ہی جانتا ہے؟ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، لیکن میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اب یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کوئی آپ سے اپنا مسئلہ بیان کرے اور کہے کہ مجھے اس معاملے میں بتائیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو آپ کا اللہ ہی جانتا ہے۔ تو بھائی اگر آپ جانتے ہیں تو آپ بتا دیں، نہیں جانتے تو آپ کہہ دیں مجھے نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو۔ تو بہرحال اس وقت ابن عباس کہنے لگے امیر المومنین میرے دل میں اس کے متعلق ایک بات آئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بھتیجے بیان کرو اور خود کو حقیر نہ خیال کرو۔ حضرت عمر جو تھے ابن عباس کو بہت انکریج کرتے تھے اور وہ ان کو اپنی مجلس سے بڑا قریب بٹھاتے تھے، جس پر کئی بزرگوں کو اعتراض بھی تھا۔ تو بہرحال انہوں نے پھر ایک دفعہ ان کا ٹیسٹ بھی لے لیا سب کے سامنے، اس کے بعد سب مطمئن ہو گئے کہ انہوں نے جواب دیا اور باقی لوگ نہ دے سکے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں اس آیت میں عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کون سے عمل کی؟ ابن عباس کہتے ہیں بس عمل کی، یعنی کسی بھی عمل کی، اور بات تو صحیح ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ عز و جل کی اطاعت میں عمل کرتا رہتا ہے، پھر اللہ اس پر شیطان کو غالب کر دیتا ہے تو وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے نیک اعمال فنا ہو جاتے ہیں۔ یعنی ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے، آخری عمر میں جا کے بھٹک جاتا ہے، غلط وصیت کر جاتا ہے یا غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے، یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑھاپے میں آ کے انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے اور بچوں کو بھی بے وجہ بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ساری زندگی ان پر احسانات کیے ہوتے ہیں، پھر وہ بیٹھ کے ان کو گنوانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ساری زندگی کی محنت اور ساری زندگی کی کوشش ضائع کرنے والی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جب کمزور ہوتا ہے نا تو شیطان بھی اس پہ غالب آ جاتا ہے۔
بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان مال جمع کرنے میں اور دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی یاد کا وقت نہیں ملتا، دین سیکھنے کا وقت نہیں ملتا، اور پھر شیطان ایک وقت میں آ کے اس کا کوئی ویک پوائنٹ دیکھ کے اس کو ایسا گھیرے میں لیتا ہے کہ اس کے منہ سے ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے، ویسے وہ ایک اچھا انسان تھا لیکن اس کے اچھے عمل برباد ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو کئی اعتبار سے اس مثال کے مطابق انسان کو کانشیسلی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان ہر سٹیپ پر، زندگی کے ہر موڑ پر گاڈ کانشیس رہے، اللہ سے ڈرتا رہے کہ کوئی غلط کام اس سے نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اس مثال میں مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ شدید ضرورت کے وقت نعمت چھن جانے سے انسان کے اندر شدید حسرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جتنی شدید ضرورت ہوتی ہے اس وقت نعمت چلی جائے تو اس انسان کے اندر پھر بہت زیادہ شرمندگی، ندامت، ریگریٹ، حسرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پر انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس دن انسان کے سامنے وہ چیزیں ظاہر ہونے لگیں گی جن کا اس کو خیال بھی نہ تھا۔ سورۃ الزمر میں ایک آیت آتی ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کچھ سامنے آ جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے، جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یعنی ایک شخص اگر باغ لگا رہا ہے تو وہ یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ اس پہ کوئی آسمانی بجلی آ گرے گی اور یہ ختم ہو جائے گا، وہ تو یہی سوچتا ہے کہ میں نے اتنا کام کر دیا کہ نسلیں کھائیں گی اس سے، لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہیں جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، وہ پانی نہیں ہوتا، اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، یعنی اللہ کے پاس قیامت کے دن حساب دینے پہنچ گیا اور وہ اسے اس کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ آخرت دور ہے، جلد ہی وہ وقت بھی آنے والا ہے جہاں دکھاوے اور ریاکاری کے ساتھ کیے ہوئے اعمال دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ سورۃ فرقان میں آتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے، سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی نیکی انسان کرے اور خصوصاً جب صدقہ کرے تو اس کے آداب کا خیال رکھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حلال مال میں سے خرچ کرے، طیب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اس مثال کے فوراً بعد آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اس لیے عمدہ سے عمدہ چیز اللہ کے راستے میں دینی چاہیے۔ حرام مال سے دیا ہوا صدقہ نیکی کی بجائے الٹا گناہ کا سبب بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام مال جمع کیا پھر اس کے ذریعے صدقہ کیا تو اس کے لیے اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں بلکہ اس کا گناہ اس پر ہوگا، یعنی وہ صدقہ ثواب نہیں بلکہ گناہ بن جائے گا۔ پھر اسی طرح
ناپاک چیز خرچ نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے خبیث نہ ہو، نکمی اور ردی چیز نہ ہو، بالکل بیکار کہ جو کسی کے کام ہی نہ آئے. جی خبیث ناپاک یعنی گلی سڑی، یا پھر یہ ہے کہ کوئی حرام کی چیز، مثال کے طور پر کوئی نان مسلم آپ کو شراب کا تحفہ دے دیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ چلو گرانے کی بجائے، ڈسکارڈ کرنے کی بجائے کسی اور کو تحفہ دے دیتے ہیں. تو ایسی چیزیں تحفہ بھی نہیں دینی چاہیے. کوئی آپ کو ایسی کیک یا چاکلیٹس لا کے دے دیتا ہے تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ ردی اور نکمی چیزیں نہیں دینی چاہیے. ایک شخص نے ایک دفعہ کمزور سا اونٹ کا بچہ دیا اللہ کے راستے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تبارک فیہ ولا فی ابلہ، اے اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت نہ فرمانا. تو بہرحال اس شخص کو جب یہ بات پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا، دوڑتا ہوا آیا، کہا میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. تو آپ نے اس کے لیے دعا کی. نفلی صدقات میں بھی خبیث چیز دینے سے بچنا چاہیے، یعنی فضول اور فالتو قسم کی چیز نہیں دینی چاہیے. مسجد نبوی میں بعض اوقات لوگ کھجوریں لا کے رکھتے تھے اور اس میں ایسی بھی آ جاتی تھی جو کھانے کے لائق نہیں ہوتی تھی، تو اس سے منع کیا گیا کہ تم وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم خود نہیں اس کو لوگے اگر تمہیں کوئی دے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ آپ اس میں اپنی آنکھیں بند کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن یہ صدقہ کرنے والا ایسی ہی خراب کھجور کھائے گا، یعنی جو کسی کو کھلا رہا ہے وہی کل اس کو ملے گی. یعنی جو چیز خود کو پسند نہیں وہ دوسروں کو بھی نہ دے. ایک تو اس اعتبار سے کہ چیز ٹھیک ہے لیکن آپ مثلا بیمار ہیں یا آپ کو کھانے سے منع ہے، لیکن دوسروں کے لیے بڑے فائدے کی ہے تو وہ اس میں نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا کھانا آپ کے لیے ناگوار ہو، پرانی ہو، باسی ہو، جو استعمال کے قابل نہ ہو، وہ مت دو کسی کو. حتیٰ کہ مسکین اور غریب فقیر کو بھی وہ نہ دو جو تم خود نہیں لیتے. اس کے برعکس اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان پورے دل کے ساتھ چیز دے. اب دیکھیے کہ مثلاً آپ یعنی روبوٹ سے کام لیتے ہیں، تو آپ روبوٹ سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، مثلا کہتے ہیں پانی کا گلاس لاؤ، وہ آپ کے لیے لے آتا ہے. اب روبوٹ کی نہ تو کوئی نیت ہے، نہ کوئی جذبات ہیں، نہ کوئی احساسات، کچھ بھی نہیں، اس نے پانی لا کے رکھ دیا. لیکن ایک اللہ کے بندے کو آپ کہتے ہیں کہ پانی کا گلاس دو، تو کہتے ہیں شکر ہے مجھے نیکی کا موقع ملا، اور دل کے جذبات کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اور بہترین طریقے سے خوشی سے اسمائل کرتے ہوئے آپ کو پیش کرتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. اس انسان کو اجر ملے گا، روبوٹ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. اسی طرح جو لوگ بالکل روبوٹک انداز میں نیکیاں کرتے ہیں، نہ کوئی جذبات، نہ کوئی احساسات، نہ کوئی نیت، نہ کوئی ارادہ، نہ کچھ، بس ایک مشین کی طرح کام کر رہے ہیں، مشین کی طرح ہی صدقہ کر رہے ہیں، مشین کی طرح ہی سب کچھ کر رہے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی ایمان اور احتساب شامل نہیں، تو اجر بھی نہیں. وہ حدیث میں آتا نا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، یعنی اس پورے ایمان سے مراد پورے یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ اس پر اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا دینے والا ہے مجھے. اور دوسرا یہ کہ احتساب، یعنی اس اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ اس پر مجھے اجر ملے گا، لہذا میں نے اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. تو پھر من قام رمضان میں بھی ایمان اور احتساب آتا ہے، پھر لیلۃ القدر میں بھی ایمان اور احتساب. تو یہ ہمیں باقی نیکیوں میں بھی یہ چیز شامل کر لینی چاہیے کہ یقین کے ساتھ کریں، تثبیتا من عند انفسہم، اور اس کے ساتھ خوب اچھے دل کے ساتھ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس مثال سے کیا کیا باتیں ہم نے سیکھی. پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے.
ایک دنیا کی کھیتی ہے اور ایک آخرت کی کھیتی ہے. من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی یہاں سب کچھ لگا رہا ہے کہ وہاں جا کے پھل کاٹے، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے. اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی انسٹنٹ ریوارڈ، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور نتیجہ اور منفعت اس سے چاہتا ہے، پروفٹ چاہتا ہے، تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. تو اس لیے انسان جو بھی کام کرے نیکی کا، اسے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا تو ہو، لیکن آخرت کا احساس ہو. پھر اسی طرح اس مثال سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو ڈرنا چاہیے برے انجام سے، کہ میں جو اتنی رونق لگا کے بیٹھا ہوا ہوں، بڑے اچھے اچھے کام اپنے خیال میں، شوق میں کر رہا ہوں، احتساب کروں اپنا، حساب کروں اپنا کہ کیا اس کے آداب اور اس کے احکام جو اللہ تعالیٰ نے اس کام سے متعلق دیے ہیں ان کو ملحوظ رکھ رہا ہوں یا نہیں، اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. کیونکہ انما الاعمال بخواتیمہا، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر بھی ہے، کہ ان اعمال کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے. تو برے خاتمے سے انسان کو ڈرنا چاہیے. پھر یہ کہ اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، اپنی محنت کی حفاظت کرنی چاہیے. اپنے اوقات کا بھی لحاظ ہم رکھیں، اور اس بات کی شدید حرص ہو کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جو آخرت میں اجر و ثواب کا باعث نہ ہو. یعنی ہماری نیکیاں بڑھتی جائیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے نیکی کے بڑے بڑے کام جو ہیں وہ صدقہ جاریہ بن جائیں، وہ کام رکے نہیں. اور نیکیوں کو ضائع کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو ایمان نہ ہونا. یعنی اگر انسان ساری زندگی کام کرتا ہے اور پھر بڑی عمر میں جا کر اپنا ایمان کھو دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، فیتھ اس کی چلی جاتی، تو قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان سے انکار کر دے اس کا عمل یقیناً ضائع ہو گیا. اسی طرح شرک اعمال کو ضائع کرتا ہے، تو اس سے بہت محتاط رہنا چاہیے. پھر کفر اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. وہ جو مثال ابھی دی والذین کفروا اعمالهم کسراب، آخرت کا انکار جو ہے وہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم، جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ کام اسے کچھ بھی فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا. اسی طرح تقدیر کا انکار کرنے والا، اس کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن عمر قسم کھا کے فرماتے تھے اگر تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تب بھی اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. تب بھی اللہ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، کیونکہ ایمان کا حصہ پلر ہے، پلر آف فیتھ ہے تقدیر پر ایمان. کتنے لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم تقدیر وقدیر کچھ نہیں مانتے، سب کچھ کوشش سے ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو ناپسند کرنا، اس سے بھی اعمال ضائع ہوتے ہیں. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، سورۃ محمد میں آتا ہے یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، یعنی قرآن ہے، قرآن کے احکامات ہیں، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے.
پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کے کام کرنے والے، ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی خوشنودی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ پھر اسی طرح صرف دنیا کے فائدوں کے لیے نیکیاں کرنا، مطلوب مقصد دنیا کمانا اور اوپر لبادہ اسلام کا اوڑھ لینا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح خود پسندی، اپنی نیکیوں کو بڑی چیز سمجھنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریفیں کرنا۔ انس بن مالک، عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ، عبداللہ بن ابو وافی، عبداللہ بن عمر، یہ سب روایت کرتے ہیں، یعنی اتنے صحابی روایت کرتے ہیں یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 برائیاں ہلاک کرنے والی ہیں اور 3 نیکیاں نجات دینے والی۔ ہلاک کرنے والی برائیاں، بخل جس کی پیروی کی جائے، خواہش نفس جس کے پیچھے چلا جائے، اور بڑائی خور ہونا۔ اسی طرح ریاکاری کے بارے میں تو آپ بارہا پڑھ ہی چکے ہیں، تو نیت کی خرابی، نیت کی خرابی کی وجہ سے تو شہید بھی اپنا اجر کھو دے گا، عالم بھی اپنا اجر کھو دے گا، اور سخاوت کرنے والا بھی اپنا اجر کھو دے گا، اور ان کے لیے ان ساری نعمت، ان ساری محنتوں کا صلہ جہنم کی شکل میں ملے گا، صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ پھر بدعتی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بدعات کرنے والے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے مدینہ کو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا تھا، فرمایا تھا کہ جس نے اس میں کوئی بدعت نکالی، یعنی حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم قرار دیا، اور تو جس نے اس میں کوئی بدعت نکالی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف سے نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل۔ ابن انس کہتے ہیں یا جس کسی نے بدعت کا ارتکاب کرنے والے کو پناہ دی۔ پھر اسی طرح اللہ کے فیصلوں پر اپنے فیصلے کرنے والوں کے اعمال بھی ضائع ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کہنا کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا، بھئی آپ کون ہیں؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کو بخشے یا نہ بخشے، لیکن آپ اللہ کے فیصلے پر اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں۔ تو جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص نے اس طرح کی بات کسی کے بارے میں کہی، حالانکہ وہ بڑا نیک تھا خود، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اور جس کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا اس کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ اسی طرح عصر کی نماز چھوڑ دینا، حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ پھر تنہائی میں حرام کام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی طرح ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا۔ صوبان نے کہا اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجئے، ان کی ذرا وضاحت کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہم ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے، یعنی جب اکیلے ہوں گے تو حرام کام کریں گے۔ پھر اسی طرح جو والدین کا نافرمان ہو، احسان جتلانے والا ہو، اپنا نسب بدلنے والا ہو، ظلم کرنے والا ہو، کیونکہ ظالم کے جو نیکیاں ہیں وہ کس کو دے دی جائیں گے؟ مظلوم کو۔ اسی طرح خیانت کار۔ تو کرنے کے کام یہ ہیں کہ انسان اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے، کیونکہ نیت پر ہی اعمال کا دار و مدار ہے۔ جتنے بھی نیک اعمال انسان کرتا ہے وہ اسی وقت قیامت کے دن فائدہ مند ہوں گے جب انسان کی نیت درست ہوگی، اور وہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا۔
ورنہ تو وہاں جا کر جب انسان کو ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی شدید حرص ہوگی کہ اس کا مجھے اجر ملے، جہاں انسان اس اجر اور صلے کا انتہائی محتاج ہو، یعنی کسی بھی نیک عمل کا بدلہ اگر دنیا میں ملتا ہے تو وہ وقتی بدلہ ہوتا ہے، اور اگر اس کا بدلہ نہیں بھی ملا تو کوئی اور کام کر کے انسان اپنا مقصد پورا کر لیتا ہے. لیکن قیامت کے دن تو نہ نیکی کرنے کا موقع ہے، نہ واپس پلٹنے کا موقع ہے، نہ کوئی رشتہ دار آپ کو نیکی دے رہا ہے. اب کیا ہے؟ صرف اور صرف حسرت اور ندامت ہے، کیونکہ وہ وقت چلا گیا، جو وہ مواقع چلے گئے، اور جو کچھ کیا تھا وہ تو برباد ہو گیا، اب ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یاد رکھیے بڑے بڑے اعمال نیت کی خرابی کی وجہ سے حقیر ہو جاتے ہیں. ابن المبارک کہتے ہیں کتنے بڑے بڑے عمل ہیں کہ نیت جن کو حقیر بنا دیتی ہے، اور اس کی دلیل اس سے ہے کہ جس آدمی نے ہجرت کی تو یہ اعمال میں سے تو بڑا عمل ہے، لیکن عمل حقیر ہو گیا، بری نیت کی وجہ سے ہجرت کا اجر بھی چلا گیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان تمام اعمال کا علم حاصل کریں جو عمل کو برباد کرتے ہیں، اور پھر ان سے بچنے کی کوشش کریں. اور پھر یہ کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا مسلسل محاسبہ کرتے رہیں، اپنی نیت پہ چیک رکھیں کہ کہیں ہم پھسل تو نہیں رہے، اور کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں احساس بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے. تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آخرت کے دن کی حسرتوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا کر، اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا کر، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ کر دے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اللہم لا تخزنی یوم القیامہ. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، تاکہ قیامت کے دن وہ ہمارے اعمال سے ہمارے حقوق نہ مانگیں، اور ایسا نہ ہو کہ حقوق مانگتے ہوئے ان کے حقوق وہاں اعمال کی شکل میں دیتے ہوئے اپنی ساری نیکیاں ختم کر دے. اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے، کیونکہ شکر کرنا نیکیوں کو باقی رکھتا ہے اور ناشکری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے. یعنی جو نعمتیں ہوتی ہیں، جو نیکیاں ہوتی ہیں، ان سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یا رب العالمین ہمیں احساس دے کہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے وہ ہماری ذاتی محنت نہیں، ہماری کوئی قابلیت نہیں، بلکہ سارے کا سارا تیرا احسان ہے. اس پہ صرف ہمارا حق نہیں یا رب، ہم جانتے ہیں اس پہ سب کا حق ہے، پورے معاشرے کا حق ہے. اللہ ہمیں ہر ایک کو حق دینے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں سائل اور محروم کو دینے کی توفیق عطا کر. یا رب العالمین ہر اس شخص کی مدد کرنے کی توفیق دے جو مدد کے مستحق ہے اور ہم اس میں مدد کر سکتے ہیں.
یا رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمارے سارے عمل آخرت کے لیے ہوں، تیری رضا کے لیے ہوں، اور ساری امیدیں تجھ سے ہی وابستہ ہوں، اور ہمارے اعمال میں مفاد پرستی نہ ہو، خود غرضی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اذیت دینا نہ ہو، لوگوں سے بگڑنا نہ ہو، ہمیں برے اخلاق سے بچا، بری خواہشات سے بچا، برے لوگوں سے بچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم استاذہ جی، میرے دو چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں۔ وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی نیت اور نماز کی نیت نہیں کری تو تمہاری نماز اور روزہ باطل ہو گیا، تو نیت سے کیا مراد؟ نیت سے مراد یہ کہ آپ نے نماز پڑھنے کا ہی ارادہ کیا تھا، اسی لیے آپ اپنے بیڈ سے اٹھے تھے اور وضو کرنے گئے، یہ نیت ہو گئی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ جی۔ لیکن اگر آپ نے ویسے ہی منہ ہاتھ دھو لیا اور ویسے ہی، اور پھر نیت کے بھی درجے ہیں نا، ایک بس دل میں ایسی نیت ہے، اور ایک ہے جیسے میں نے کمپیوٹر کی مثال دی، وہ روبوٹ کی مثال دی، روبوٹک طریقہ عبادت کرنے کا، اور ایک یہ ہے کہ انسان اٹھے تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے اٹھے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرے۔ اس کی کوئی خاص نیت تو نہیں ہے نا؟ الفاظ میں کوئی نیت وہ ایسی جیسے نہیں۔ پاکستان میں کرتے ہیں نیت کرتا ہوں نماز نہیں کی ایسا بات، کچھ یہ کچھ نہیں ہے نا؟ اور روزے کی کوئی خاص نیت؟ نہیں، کوئی خاص نہیں۔ بس یہ کہ روزہ رکھا جی ہے۔ ہاں، اچھا، اور دوسرا یہ اور ویسے بھی نیت دل میں ہوتی ہے نا، جی اچھا اچھا کہ آپ کے دل کے جذبات ہوتے ہیں وہ۔ اچھا، تو یہ تو نہیں ہے نا وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ نہیں، شَهْرِ، یہ بھی کچھ ایسا نہیں کوئی ہے؟ مسنون نہیں ہے یہ۔ اچھا اور ویسے بھی کل کے روزے کی تو روزہ تو آج رکھ رہے ہیں، تو کل کی نیت کیسے کر رہے ہیں آج؟ اچھا، دیکھیں کتنی ضرورت ہے معلومات جی۔ کی۔ اور ایک یہ پوچھ رہی تھی، جیسے بچوں سے یا کسی سے کہا جاتا ہے یہ قدر اللہ، یہ جو تھی قسمت میں تھا بس ہو گیا ہے، جیسے اللہ نے لکھا ہوا ہے یہ نا، تو پھر وہ کہتے ہیں جب اللہ نے لکھا ہوا ہی تھا تو یہ تقدیر کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو لکھا ہوا ہی تھا، پھر ہم کیسے یقین کریں اللہ نے کیوں؟ یہ اللہ نے جو اختیار دیا وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ بندے کو اختیار دیا جا رہا ہے۔ اچھا اچھا، جزاک اللہ۔ جی، اور کوئی کچھ کہے؟ استاذہ جی، میں یہ جو تنہائی کی بات آپ نے کی نا کہ تنہائی میں حرام کرنے والا اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تو یہ تو انسان کرتے ہوئے کبھی سوچتا بھی نہیں ہوگا کہ جو باقی کے اچھے اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کو کنیکشن بنائے تو اتنا صحیح کنیکشن ہے کہ یعنی پھر اکیلے میں جب آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے تو پبلک میں تو پھر آپ لوگوں کے ڈر سے پھر آپ اچھے کام کر رہے ہو نا۔ وہ تو اللہ کے لیے تو نہ ہوا، نہ ہوا جی، بچنا بھی اللہ کے لیے نہ ہوا اور کرنا بھی اللہ کے لیے نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو آخر میں آپ نے فرمایا نا کہ کئی دفعہ آخری عمر میں الفاظ اس طرح کے نکل جاتے ہیں منہ سے جن پہ انسان پچھتاتا ہے، تو کل ہی 2 دن پہلے کسی سے بات ہو رہی تھی تو بیچاری اتنا زیادہ امبیرس ہو رہی تھی نا، کچھ ملازمہ سے کہہ دیا کچھ ایسی بات جو نہیں کہنی تھی، احسان جتانے ٹائپ کی بات تھی، تو مجھے اتنا رحم بھی آ رہا تھا۔ ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ تھی کہ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میں اتنی گھٹیا بات کر سکتی ہوں، اور جو میرے منہ سے نکل گئی تو مجھے پھر بہت ہی رحم بھی آ رہا تھا۔ میں نے ان سے یہی مشورہ دیا، آئی ہوپ کہ صحیح دیا، آپ اگر کر دیں۔ میں استغفار کے لیے کہا اور میں نے کہا اس کو بچی کو بلا کے تو کچھ سوری کر لیں، ہاں کچھ گفٹ دے دیں اچھا ہو، یا کچھ اس سے معذرت کر لے۔ سبحان اللہ۔ آپ کچھ اوکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. نیت کی خرابی کے بارے میں تو بہت دفعہ